बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, हम उस जगह रह रहे हैं जहाँ सिट्रस की लेवल बहुत पीक पे है। अगर हम कश्मीर का दूसरा नाम देना चाहें ना तो सिट्रस दे सकते हैं, यानी बाल्फाज़ दीगर हम सिट्रस में ही रह रहे हैं। और जो अलार्मिंग सिचुएशन है पिछले कुछ महीनों से कि सडन डेथ्स ड्यू टू हार्ट अटैक्स, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे यहाँ। तो इसका जो रीज़न हो सकता है, इसके कई रीज़न एक्चुअली हो सकते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोविड में भी रीज़न आल्सो, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न जो है उसके पीछे भी वो है सिट्रस। सिट्रस जो है जब ये पीक पे आ जाए तो फिर क्या होता है कि फिर बाकी इससे इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो कमज़ोर हो जाता है, तो जिसके नतीजे में बाकी बीमारियां जो हैं वो ईज़िली उस पर अटैक करती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस स्ट्रेस को मैनेज करें, ठीक है। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये सारा का सारा जो गेम है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारा का सारा यहाँ दिमाग में चल रहा होता है। हमारी सोच इसके पीछे एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर हम सोच पे फोकस करें, अपनी थिंकिंग टूवर्ड्स, जो हमारी थिंकिंग टूवर्ड्स दिस वर्ल्ड है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, हमारी दुनियावी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, जिस काम के लिए हमारा माइंड पहले से प्रिपेयर होता है ना, वो काम हमारे लिए आसान होता है बनिस्बत उसके कि जिस काम के लिए हमारा माइंड प्रिपेयर पहले से नहीं होता है। एक मिसाल मैं आपको दूंगा। देखिए, मरना बहरहाल सबों को है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त, उसकी सडन डेथ हो गई। जब वो न्यूज़ आपके पास आती है ना, आपके रोंगड़े खड़े हो जाते, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, आपको यकीन नहीं होता और आप इस सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पाते इजीली। क्यों? क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर नहीं था उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए, उस सिचुएशन के लिए। इसके बरक्स कोई करीबी आपका है लेकिन वो बीमार रहा, बहुत बीमार रहा कई सालों तक, और उसके बाद फाइनली उसकी डेथ हो गई। ये न्यूज़ जब आपके पास आई, आपको दुख हुआ ऑब्वियसली, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना पहली सिचुएशन में हुआ था। क्यों? क्योंकि उस बीमारी ने कहीं ना कहीं आपके माइंड को प्रिपेयर किया था इस न्यूज़ के लिए, तो उसकी वजह से आप इजीली कोप अप कर पाते हो इस सिचुएशन को। यही मिसाल अगर हम दुनिया पे फिट करें, देखिए, कोई बंदा ऐसा होता है कि जिसने कभी सोचा ही नहीं होता कि मुझे चैलेंजेस का सामना करना है, मुझे मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें भी आ सकती है, ठीक है। जब उसने कभी उसके जहन में कभी ऐसा आया ही नहीं, उसके जहन में ऐसा डाला ही नहीं गया, तो जब ऐसा फिर होता है उसकी ज़िंदगी में, कभी वो उसको कोप अप नहीं कर पाता क्योंकि उसका माइंड प्रिपेयर नहीं था। उसके बरक्स कोई बंदा ऐसा है कि उसको पहले से ही माइंड में डाला जाता है कि आप दुनिया में आए हो, यहाँ खुशियाँ भी हैं, यहाँ गम भी है, यहाँ मुसीबतें भी हैं, यहाँ राहतें भी हैं, तो आपने कभी ना कभी इन चीज़ों का सामना करना है। तो जब उस पे ये सिचुएशन आती है, चैलेंज आता है, मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तो वो बंदा उसको ईजिली कोप अप कर पाता है क्योंकि उसका माइंड पहले से प्रिपेयर इसके लिए था। इसीलिए जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो स्टार्टिंग से ही, कुरान की जो शुरुआत है वहाँ से ही हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है। सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला कुछ चीज़ें काउंट करते हैं कि दुनिया में आके आपने इन चीज़ों का सामना कभी ना कभी, कहीं ना कहीं करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं आपको आजमाऊंगा। दुनिया में जब आप आए, आपने इन आजमाइशों का, इन चैलेंजेस का सामना करना है कभी ना कभी। कभी आपको मिनल खौफ के ज़रिए आपको आजमाया जाएगा। ये खौफ, इट मे बी रिलेटेड टू योर फैमिली और योर जॉब, योर एनिमी, ये किसी भी किस्म का खौफ हो सकता है। आपने इस चैलेंज का सामना कभी न कभी करना है और आपने अपने जहन को, अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करना है कि आई हैव टू फेस दिस एनी टाइम इन माई लाइफ। फिर वलजू, कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है आपकी ज़िंदगी में कि आपको भूख का सामना करना पड़े, आपके पास खाने को भी कुछ नहीं होगा, आपको प्रिपेयर करना है अपने माइंड को पहले से ही। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, कभी माली नुकसान हो सकता है। आपका एक ही जगह सारा का सारा माल जमा था, अचानक वो चोरी हो गया या आग लग गई या और कुछ हो गया, अल्लाह ताला हमारे मालो जान की हिफाजत करे, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आपने इस चीज़ के लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। वल अनफुस, कभी जानी नुकसान हो सकता है,
آپ کا کوئی قریبی ترین رشتہ دار، قریبی ترین دوست، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. یو ہیو ٹو پریپیئر یور مائنڈ. والثمرات، کبھی باغات میں نقصان ہو سکتا ہے. آپ کا اچھا خاصا باغ تھا، فلائی اوس ٹھیک، لیکن تیز ہوا آؤ ساری فلائی آئی ورثت. یا میوت اوس ٹھیک لیکن تحت اسکیپ تک آؤ ہی نہیں کیا. وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، یہ ان چیزوں کا سامنا اپنی زندگی میں کرنا ہے، اور جب بھی پھر آپ کو پہلے سے مائنڈ پریپیئر کرنا ہے ان چیزوں کے لیے، اور جب بھی ان چیزوں میں کبھی آپ کو سامنا کرنا پڑے کسی نہ کسی چیز کا ان میں سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر سے کام لینا ہے. وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں کن کو؟ جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں. اب یہ صبر ایزی ہم پہ کیسے آ سکتا ہے، یعنی ہم ایزیلی صبر کیسے کر پائیں گے؟ جب اور ایک کنسیپٹ ہمارے ذہن میں، یہ پہلا کنسیپٹ تھا کہ ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی سچویشن آ سکتی ہے. وی ہیو ٹو پریپیئر آور مائنڈ، ناٹ اونلی پریپیئر، وی ہیو ٹو ریمائنڈ آور مائنڈ کہ آپ نے ان چیزوں کا سامنا کرنا ہے. بار بار اپنے مائنڈ کو ریمائنڈ کرتے رہنا ہے. تو اب صبر سے کام کیسے لے سکتے ہیں ہم ایزیلی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کی بعد والی آیت میں ایک اور کنسیپٹ دیتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ آیت جو ہے نا، یہ تمام مسلمانوں کو آلموسٹ یاد ہوتی ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن اس کے معنی کیا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کی معنی ہے ہم سب اللہ کے لیے ہے، اور ہم سبوں کو اللہ کی طرف جانا ہے. یعنی ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا مال، ہماری جائیداد، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ایون میں بھی اپنا نہیں، آپ بھی اپنے نہیں. ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ اپنا. اور جب پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ لیتا ہے، وہ ہمارا نہیں لیتا، اپنا لیتا ہے. یہ کنسیپٹ بھی جب ہمارے ذہن میں بالکل پیوست ہو جائے تو دنیا کی زندگی بہت آرام کی ہم گزار سکتے ہیں. ہم دنیا کے چیلنجز کو ایزیلی کوپ اپ کر پائیں گے، ان کا سامنا ایزیلی کر پائیں گے. پھر ایک اور کنسیپٹ دیا جاتا ہے آخرت کا. جس بندے کا جتنا مضبوط ایمان ہو آخرت پہ، وہ دنیا کی زندگی ایزیلی گزار سکتا ہے. دیکھیے، دنیا میں آ کے ہم نے دنیا خوب کمانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کمانی ہے اچھے سے، بہت محنت بھی کرنی ہے، لیکن اس دنیا کو دل میں جگہ نہیں دینی ہے. جب ہم نے دنیا کو دل میں جگہ دی تو یہ دنیا جو ہے اس کو ڈوب کے لے جاتی ہے. اس کی مثال ایسے سمجھو، جو کشتی ہوتی ہے نا، وہ کشتی تب تک سیف ہے جب تک وہ پانی کے اوپر اور پانی اس کے باہر ہے. لیکن جو ہی وہ پانی اس کشتی کے اندر آ گیا تو وہ کشتی کو ڈوب کے لے جاتا ہے. ایسے ہی دنیا مانو پانی ہے، اور ہمارا دل جو ہے یہ کشتی کے مانند ہے. جب تک یہ دنیا اس کشتی یعنی اس دل کے باہر ہے تب تک یہ دل جو ہے یہ سیف ہے. لیکن جو ہی یہ دنیا اس کے اندر آ گئی، یہ اس دل کو ڈوب کے لے جاتی ہے. پھر بے سکونی یہ پیک پہ آ جاتی ہے، سکون ہی نہیں ملتا. پھر پوری زندگی اس دنیا کے پیچھے، پوری زندگی ہمارے جسم کو کھلانے کے لیے ہم روح کو بلا دیتے ہیں. تو دنیا کو یعنی ضرورت بنانا ہے، مقصد نہیں. مقصد ہمارا آخرت ہے، دنیا ایک ضرورت ہے، وہ کبھی پوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو مقصد نہیں بنانا ہے. پھر بندہ دنیا کما کے بھی دنیا کی یعنی دولت، شہرت، اس کی پیک پہ، ٹھیک ہے، اس کی پیک پہ پہنچ کے بھی وہ اس کو سکون نہیں حاصل ہوتا. دیکھیں، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے باڈی اور ہے روح. جو ہماری باڈی ہے نا، یہ مٹی کی بنی ہے، اس کی ساری ضروریات جو ہے وہ مٹی سے ہی آتی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ مٹی سے آتی ہے. لیکن روح جو ہے نا، یہ مٹی کی نہیں بنی ہے، اللہ نے امر الہی ہے، اللہ نے اوپر سے نازل کی ہے. تو اس کی ضروریات جو ہے نا یہ بھی اوپر سے آتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے. یہ چیزیں، یہ عبادات جو ہے نا، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ذکر ہے، اور یہ اس کی غذا ہے. اب دیکھو، انٹرنیٹ پہ آپ کو ایک لمبی چوڑی لسٹ ملے گی جو فیمس پیپل تھے دنیا میں، سیلیبریٹیز تھے، انہوں نے سیوسائڈ کی. سیوسائڈ کیوں کی انہوں نے؟ دیکھو،
ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تڑپ رہے ہوتے ہیں، کاش میں بھی اس لیول پہ پہنچتا، کاش مجھے بھی اتنی دولت ملتی، اتنی شہرت ملتی۔ وہ جو سیلیبریٹیز تھے نا جنہوں نے سوسائڈ کی، وہ بھی ایک لیول پہ ایک وقت میں وہ بھی ایسا سوچ رہے ہوتے تھے کہ کاش ہم ادھر پہنچے، کاش ہم اتنے فیمس ہو جائے، کاش ہمیں اتنی دولت ملے۔ لیکن اس پیک پہ پہنچ کے، اس شہرت کی پیک پہ پہنچ کے، اس دولت کی پیک پہ پہنچ کے بھی انہوں نے سوسائڈ کی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کی جو روح تھی نا، روح وہ تڑپ رہی تھی۔ ہم جب بے سکون ہوتے ہیں نا، ہم اس وقت بھی اپنی باڈی کو کھلا رہے ہوتے، ہم باڈی کو ہی سکون دینا چاہتے ہیں۔ دنیاوی کاموں میں میوزک سن کے، موویز دیکھ کے، کھلا پلا کے، دوستوں کے ساتھ کھیل کود کر کے ہم ان چیزوں سے اپنی روح کو سکون دینا چاہتے ہیں۔ یعنی جو غذا ہمارے جسم کے لیے ہے، اس غذا سے ہم روح کو سکون دینا چاہتے ہیں، بالکل اپوزٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا، روح کو اسی کی غذا سے سکون ملے گا اور جسم کو اسی کی غذا سے سکون ملے گا۔ ایک بک لکھی ہے، انہوں نے لکھا، اس نے ایک لمبی چوڑی لسٹ دی ہے ان سیلیبریٹیز کی، جو بڑے بڑے لوگ تھے دنیاوی اعتبار سے جنہوں نے سوسائڈ کی۔ ایک لمبی چوڑی لسٹ لکھی ہے انہوں نے، اس میں پھر اینڈ میں لکھا ہے کہ they actually wanted to kill their souls۔ وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ اپنی روح کو مارنا چاہتے تھے، کیونکہ باڈی کی ضروریات جو تھی وہ سب کی سب ان کے پاس تھی، مہیا تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن سکون نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روح کو کبھی کھلایا نہیں تھا، پلایا نہیں تھا۔ روح ان کی جو تھی نا وہ تڑپ رہی تھی اندر سے، تو وہ اس روح کو مارنا چاہتے تھے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے نا وہ چینج کریں، ایکسپیکٹیشن جو ہماری ٹورڈز دس ورلڈ ہے وہ چینج ہو جائے۔ دنیا عارضی ہے تو دنیا کی چیزوں پہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھو، دنیا کے لوگوں پہ بھی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھو، صرف ڈپینڈ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ وہ کسی ہمارے اسلاف میں سے کسی، میں ان کا نام بھول گیا، انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ ڈپینڈ آن اینی ون ان دس ورلڈ، ایون یور شیڈو لیوز یو وین یو آر ان ڈارکنیس۔ آپ کی اپنی پرچھائی جو ہے نا وہ بھی آپ کو چھوڑ دیتی ہے جب آپ اندھیرے میں ہوتے ہو۔ تو دنیا کے بارے میں اپنا رویہ چینج کرنا ہے اور اپنی روح کو غذا دینی ہے، اپنی روح کی جو غذا ہے نا اس ڈائٹ کو مضبوط کرنا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہم کریں گے، ہم بہت حد تک اس دنیاوی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ چیزیں ہم سبوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں سکون قلب عطا کرے اور ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔